والے بہت تھوڑے ہیں، تندرستی سے اور فرصت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تھوڑا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ تندرستی ختم ہو کر بیماری آ جاتی ہے، فرصت ختم ہو گئی، کسی الجھن میں پھنس گیا۔ جو طاقت کی ہے بنا لے، یہ دعوت ہے۔ نعمتیں دینے کے بعد پھر یہ رہبری ہے کہ آدمی نعمت میں کیا کرے گا۔ نعمت کا تو ہر آدمی طلبگار ہوتا ہے کہ مجھے نعمت ملے، لیکن نعمت ملنے کے بعد کیا ہونا چاہیے، تو یہ بھی تلقین فرمائی کہ جب تم کو نعمت مل جائے تو اس نعمت سے اپنی آخرت بناؤ۔ ہارون کو مال دیا تھا بہت زیادہ، مشہور بات ہے، مال دے کر اس کو بھی یہی رہبری دی۔ پھر وہ رہبری کی باتیں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے مالداروں کے لیے اور ان کی رہبری کے لیے اپنے کلام میں، یعنی قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتاری، اچھا ساری دنیا کے مال والوں کو یہ رہبری ہو جائے کہ مال کا کیا مقصد ہے۔ وہ رہبری جو دی گئی تھی دنیا کے اسباب کے بارے میں وہ یہ تھی کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اس کو جو اسباب دیے گئے ہیں دنیا میں اس سے تو اپنی آخرت بنا لے، پانی سے باقی بنا لے، پانی سے باقی بنا لے۔ یہ راستہ ہے کہ دنیا کی چیزیں ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، لیکن اس کے اندر خوبی یہ ہے، دنیا میں ایک خوبی بہت بڑی ہے، وہ کیا کہ اس سے آخرت بن جاتی ہے۔ یہ بڑی خوبی ہے، یہ بڑی خوبی ہے۔ انبیاء کرام اسی پر زور دیتے ہیں کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ، یہ دعوت ہوتی ہے ان کو۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اس کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے، کیونکہ انبیاء کرام کی نگاہ جو ہے وہ آخرت پر ہوتی ہے۔ ان کی توجہ اور ان کی دعوت اور ان کی تعلیم، ان کی تلقین سب انسانوں کو آخرت کی طرف مائل کرنے کے لیے ہے، اور یہ بہت بڑی خیر خواہی ہے۔ دنیا پانی ہے، اس میں سے باقی کی طرف متوجہ کرے، اور پانی دنیا سے باقی رہنے والی چیز حاصل کرنے کی تعلیم دے، تو یہ بڑا ایسا کہ پانی سے باقی حاصل ہو جائے۔ اس لیے دنیا کو آخرت کی کھیتی بتایا گیا تھا کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کھیتی میں یہ ہوتا ہے کہ زمین میں بویائی ہوتی ہے، بیج ڈالے جاتے ہیں، بویائی ہوتی ہے، پھر جب اگ کر کے تیار ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کٹائی ہوتی ہے، حصاد، کٹائی ہوتی ہے، جو بویا ہے وہی کاٹے گا۔ مثال ہے یہ، جو کچھ بویا ہے وہی کاٹے گا۔ اس لیے دنیا سے آخرت بنانے کی دعوت دی گئی ہے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور آخرت بنانے کے اسباب بھی دیے ہیں، آخرت بنانے کے اسباب بھی دیے ہیں، خالی بنانے کے لیے نہیں کہہ دیا گیا، بلکہ آخرت بنانے کے اسباب دیے کہ آخرت کیسے بناؤ گے اور کس چیز سے آخرت بناؤ گے۔ تو ہم کو آخرت بنانے کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اس کی رہبری کی، اور اس میں ترقی کے لیے کہا کہ اس میں ترقی کرو، اس میں آگے بڑھو، اس میں پیچھے نہ رہو، اس میں دھوکہ نہ کھاؤ،
میں دھوکہ نہ کھاؤ، اس میں بہت ترقی ہوتی ہے، بہت فضیلت ملتی ہے، اس میں کوئی دھوکہ نہ کھاوے۔ کیوں کہ دنیا دھوکہ کھانے کی جگہ ہے، کہ دنیا دھوکہ کھانے کی جگہ کیسے ہے؟ کہ دنیا دھوکہ کھانے کی جگہ دنیا کی زینت کی وجہ سے آدمی دھوکہ کھاتا ہے، دنیا کی زینت کی وجہ سے، اس کے وقتی اور ظاہری نفع کی وجہ سے آدمی جو ہے دھوکہ کھاتا ہے۔ اور دھوکہ کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وقتی اور تھوڑی دیر کی زینت، تھوڑی دیر کا مزہ، تھوڑی دیر کا فائدہ، اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کا فائدہ کھوتا ہے، کسی کو دھوکہ کہتے ہیں۔ شیطان اسی راستے سے مارتا ہے۔ ہاں، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے کاموں کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر رکھ دیا، تو وہ اسی میں لگ گئے، اللہ کی ہدایت سے محروم ہو گئے۔ یہ دھوکہ ہو گیا کہ پانی کو حاصل کیا، باقی کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور تمہیں شیطان بھی دھوکے میں نہ ڈالے، کہ شیطان بھی دھوکے میں ڈالے گا، کہ کسی سے دھوکے میں ڈالے گا کہ وہ تمہیں دنیا کا نفع دکھاوے گا۔ ہاں، کہ اس میں یہ نفع ہے، اس میں یہ نفع ہے، اس میں یہ نفع ہے۔ اس کو غرور کہتے ہیں کہ ظاہری اور وقتی نفع دیا تھا، تھوڑی دیر کا نفع دکھایا، تھوڑی دیر کا فائدہ دکھایا، اور ہمیشہ کے فائدے سے محروم کر دیا۔ یہ اس کا کام ہے، یہ اس کا کام ہے۔ کبھی ایک افضل عمل ہوتا ہے، اس افضل عمل سے نیچے والے عمل پر ڈالتا ہے، یہ بھی اس کا کام ہے کہ افضل سے مفضول پر ڈالا۔ ایک عمل افضل تھا، اس کا بڑا انعام تھا، اس کی بڑی فضیلت تھی، اس سے ہٹا کر نیچے کر دیا۔ ایک کام اس کا یہ بھی ہے، ایک عمل کو اس کے وقت سے دوسرے وقت پر ڈلوا دیا، دوسرے وقت۔ اب یہ بعد میں، ابھی کیا ضرورت ہے، بعد میں بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی اس کا ایک عمل ہے دھوکہ دینے کے لیے۔ اس کو تشریف کہتے ہیں کہ ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں، پھر وہ ہاتھ سے موقع نکل جاتا ہے اور آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے، اور اپنی آخرت بنانے کے لیے اور اللہ کے اطاعت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ اللہ سے مانگنا ہے، اس کے اللہ سے مانگے اس کے لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ایسی دنیا عطا فرمائے کہ جو میرے دین میں مددگار بنے۔ ایسی دنیا مانگو اللہ سے کہ جو دین میں مددگار بنے۔ اللہم اعنی علی دینی بالدنیا وعلی آخرتی بالتقوی، اے اللہ مجھے ایسی دنیا دے کہ جو میرے دین میں مددگار بنے، رکاوٹ نہ بنے، اور میری آخرت حاصل ہو جائے، اس کے لیے مجھے تقوی عطا فرما۔ تو دنیا اس لیے مانگی گئی ہے کہ دنیا کی وجہ سے آدمی جو ہے آخرت بنا سکتا ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس دنیا میں یہ خوبی بتائی گئی ہے کہ وہ دنیا بہت اچھی ہے، حدیث شریف میں ہے کہ وہ دنیا بہت اچھی ہے جس میں آخرت کما لی، اور وہ دنیا بہت بری ہے کہ جو آخرت کے بارے میں نقصان میں اتارا۔ اس لیے میرے دوستوں اس بات کی دعوت بھی ہے کہ زندگی کا زیادہ جھکاؤ جو ہے وہ آخرت کی طرف ہونا چاہیے۔ کہ دنیا ہماری حاجت کی جگہ ہے، ہماری ضرورت کی جگہ ہے۔ وقتی طور پر مسافر کو راحت بھی چاہیے، سہولت بھی چاہیے، کہ وہ ایسی مثال ہے کہ جسے مسافر کو سہولت راحت چاہیے، پھر اس کو آگے جانا ہے، یہاں رہنا نہیں ہے، تو مسافر وقتی طور پر اپنی راحت سہولت یہ کر لیتا ہے، پھر وہ اپنی جگہ چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ مثال ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے۔ ہاں، وہ پیدا ہوتے ہی آخرت کی طرف جا رہا ہے، روز 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 روز
لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا جب سے تو پیدا ہوا ہے تب سے تیری رفتار اور تیرا چلنا آخرت کی طرف ہے. آج ایک دن کا ہو گیا بچہ، 2 دن کا ہو گیا، یعنی اب آخرت سے روز روز قریب ہوتا چلا جائے گا. تو ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے، یہاں کا وہ مقیم نہیں ہے، وہ مسافر ہے اور اس کی منزل آخرت. یہ نبیوں کی دعوت ہے کہ دنیا کی زندگی میں اپنی آخرت کو سنبھال لینا ہے، اور انہوں نے اس کے اسباب دیے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. اور دونوں میں مقابلہ ہے. حدیث شریف میں ہے کہ من احب دنیا ہو اضر بآخرت ہی ومن اضر آخرت ہو اضر بدنیا ہو. کہ جو اپنی دنیا سے محبت کرے گا وہ آخرت کا نقصان کرے گا، اور جو آخرت سے محبت کرے گا وہ دنیا کا نقصان دیکھے گا. یہ فرمایا ہے. تو آدمی ایک خاص حالت میں ہے کہ اس کے سامنے دنیا بھی ہے، اس کے سامنے آخرت بھی ہے. اگر دنیا کو جھکتا دیا تو آخرت کا نقصان ہوگا، آخرت کو جھکتا دیا تو دنیا کا نقصان ہوگا. دوسری کہہ رہی ہے من احب دنیا ہو اضر بآخرت ومن احب آخرت ہو اضر بدنیا. تو نقصان تو ہونا ہی ہونا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہبر ہیں، آپ رہبر ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو رہبری دی حدیث میں من احب دنیا ہو اضر بآخرت ہی ومن احب آخرت ہو اضر بدنیا. آخر ما يبقى على ما يفنى. یہ مشورہ دیا، یہ رائے دی جاتی ہے. جب نقصان ہونا ہی ہونا ہے، یا ادھر کا یا ادھر کا، تو فرمایا دھیان میں رکھو اس پہلو کو جو باقی رہنے والا ہے، اس پہلو کے مقابلے میں جس میں نقصان جو فنا ہونے والا ہے. تو دنیا کا اگر نقصان بھی ہو گیا تو وہ نقصان بھی فنا ہوگا. جیسے دنیا کا نفع فنا ہوتا ہے، ایسے دنیا کا نقصان بھی فنا ہو جاتا ہے. لیکن آخرت میں تو فنا ہے ہی نہیں، آخرت میں تو بقا ہی بقا ہے. جو نقصان ہوا وہ بھی باقی رہا، جو نفع ہوا وہ بھی رہا. تو اس لیے یہ رہبری فرمائی کہ جب کسی نقصان تو ہونا ہی ہونا ہے، تو جو جگہ باقی رہنے والی ہے اس کا دھیان رکھو کہ وہاں کوئی نقصان نہ ہو، کہ وہاں کا جو نقصان ہوگا وہ باقی رہے گا. پھر اس کا کوئی کور نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے. دنیا کے نقصان کا بدل ہو جاتا ہے، اس کا کور ہو جاتا ہے، وہاں کے نقصان کا بدل نہیں ہے. جیسے کسی آدمی کی ایک نماز چلی گئی تو اب اس نماز کو کہاں سے لائے گا؟ وہ تو گئی، اب وہ تو کبھی نہیں ملے گی. کسی حدیثوں میں ایک نماز کو اڑایا جان بوجھ کے تو اس کا اتنا نقصان ہے جتنا جان مال سب ہلاک ہو جائے، آدمی اکیلا رہ جائے. اتنا بڑا نقصان ہے، وہ بھی سمجھنے کے لیے، ورنہ اس سے بھی بڑا نقصان ہے. پہلے کہا کہ آخرت کے نقصان کے بارے میں چوکنے رہو. دنیا کے نقصان کا بدل ہو سکتا ہے، کور ہو سکتا ہے، ہوتا ہے. بات مطلب کسی کو ہر میں کھوٹ آتی ہے، دوسری صورت میں بعد میں وہ نفع بھی آ جاتا ہے، وہ کھوٹ کا بدل بھی مل جاتا ہے. لیکن آخرت کے مسئلے میں یہی ہوگا کہ آخرت میں اگر کھوٹ کھائی ہے پھر اس کا کوئی علاج نہیں. اس لیے فرمایا کہ آخرو ما یبقى علی ما یفنى. جب بات یوں ہی
جیسے بدن میں جان نہیں ہے تو وہ بدن ہی نہیں، وہ تو مٹی کا ڈھیر ہے، چاہے بادشاہ کا بدن ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے باپ ہو، لیکن جب اس میں سے جان نکل گئی تو وہ اس میں کچھ نہیں ہے، وہ ڈھیر ہے۔ ایسے ہی ہے کہ اصل دنیا کی زندگی میں ایمان ہے، کہ اگر ایمان ہے کہ پھر سب کچھ ہے۔ آخرت بننے کا بڑا سامان کہ وہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ایمان کے لیے بھیجا کہ دنیا میں لوگوں کو ایمان سکھاؤ، اللہ سے تعلق پیدا کراؤ، لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی نے یہ آواز لگائی، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی کارساز ہے، نفع نقصان کا وہی مالک ہے، حیات موت کا وہی مالک ہے، حالات بھی اس کے قبضے میں ہیں، نتائج بھی اس کے قبضے میں ہیں، سب اس کے قبضے میں۔ الا لہ الخلق والامر، الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی ہے اور فیصلہ بھی اللہ کا۔ ساری دنیا، زمین، آسمان، سب یہ اللہ کے مخلوق ہے، یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اور فیصلہ بھی اللہ کا ہے۔ جیسے حاکم فیصلہ کرتا ہے، انعام کا بھی فیصلہ کرتا ہے، سزا کا بھی فیصلہ کرتا ہے، تو کہا کہ مخلوق بھی اللہ کی ہے اور فیصلہ بھی اللہ کا ہے۔ اس لیے اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے، کبھی نفع کا فیصلہ کرے گا، کبھی سزا کا فیصلہ کرے گا۔ ہاں، فیصلے اللہ کی طرف سے آئیں گے، دیکھا، اور کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، کوئی دوسرا تصرف کرنے والا نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں اختیار ہے۔ اس لیے یہ تعارف کرا، الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو مخلوق اللہ کی، فیصلہ اللہ کا فیصلہ اسے مخلوق پر چلے گا، کوئی دوسرا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ سارے فیصلے اولاً اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو اول ہے، تو اس سے پہلے کوئی نہیں، اور وانت الاخر لیس بعدک شیء، اور تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی نہیں۔ اللہ اول بھی ہے، اللہ آخر ہے، ساری چیزوں کا اختیارات صرف اللہ پاک کی ذات میں ہے۔ یہ تعارف کرایا اللہ نبیوں نے، اس لیے بتایا کہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح کرو۔ سارے تعلقات کے صحیح ہونے کی ایک ہی بنیاد ہے، آپس کے تعلقات ہوں، چھوٹے تعلقات، بڑے تعلقات، کہ سارے تعلقات میں خیر آنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے۔ اللہ راضی ہے کہ سارے تعلقات میں خیر آئے گی، اللہ ناراض ہے کہ سارے تعلقات خیر سے محروم ہو جائیں۔ چاہے حاکم کو حکومت سے تعلق ہے، مالدار کو مال سے تعلق ہے، تعلقات ہوتے ہیں چیزوں سے بھی، ہاں ہستیوں سے بھی تعلق ہوتے ہیں آپس کے، کہ ان سب تعلقات کے خیر کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہماری رہبری فرمائی ہے اور فرمایا، من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے، اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ مخلوق سے بھی ہمارا معاملہ ہے، مخلوق سے بھی ہمارے تعلقات ہیں، تو ان تعلقات میں خیر آنے کا کیا راستہ ہے کہ ان تعلقات میں خیر لانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق صحیح ہو جائے۔ یہ رہبری فرمائی کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دیں گے، کیونکہ اللہ دلوں کا بھی مالک ہے، سب چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ دلوں کو جوڑنا اور دلوں کو ایک دوسرے سے دور کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ۔ اللہ ایک دوسرے سے دور بھی کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے ملا بھی دیتے ہیں، ہاں کبھی عداوتیں ڈال دیتے ہیں، کبھی محبتیں ڈال دیتے ہیں۔ اس کے اسباب ہیں کہ محبتوں کے اسباب ہیں، کہ محبتوں کے اسباب کیا ہیں؟ کہ محبتوں کے اسباب ایمان اور اعمال ہیں جو نبی لے کر آتے ہیں۔
نبی ایمان کی بات لاتے ہیں اور اعمال کی بات لاتے ہیں، یعنی جان مال کے صحیح استعمال ہونے کو اعمال کہتے ہیں۔ ایمان اور جان مال کا صحیح استعمال ہونا یہ ساری خیر کا ذریعہ، آپس کی محبتیں، آپس کے تعلقات، حالات میں بہتری، اسباب میں برکت، دعا میں قبولیت، یہ ساری چیزیں جو ہر سمجھدار چاہتا ہے کہ وہ اسی پر موقوف، اسی پر موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلقات صحیح ہو جاوے۔ تو یہ جتنے اچھے حالات آدمی چاہتا ہے وہ اچھے حالات آنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر لیں گے، پھر آسمان سے بھی برکتیں آئے گی، زمین سے بھی برکت آئے گی۔ ہاں کیا زمین آتی مثبت پہلو ایمان ہے، منفی پہلو تقویٰ ہے۔ جیسے بجلی کے دو وائر ہوتے ہیں، ایک مثبت ایک منفی، دو الگ الگ ہے، ایک کا اثر الگ ہے، دوسرے کا اثر الگ ہے بجلی کے وائروں کا۔ ایسے ہی ایمان اور تقوی کا اثر۔ تو فرماتے ہیں کہ شہروں میں رہنے والے بستیوں میں یہاں لوگ اپنی زندگی ایمان تقوی پر اٹھاویں کہ ایمان ان کو اطاعت پر لے جائے گا، کیونکہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہوتا ہے۔ جب ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، تو اس کا کیا تقاضا ہے؟ کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب اللہ کی بات مان کر کے زندگی گزرے گی، اللہ کی اطاعت کی جائے گی۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ایمان کا تقاضا ہمیشہ اطاعت رہا ہے کہ اللہ نے ایمان دیا ہے تو کیا کرو کہ اللہ کی اطاعت کرو۔ دوسرا تقویٰ، تقویٰ یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر، اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچانا۔ تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچانے والی صفت اپنے اندر پیدا کرو، تو وہ ہوتی ہے تقویٰ۔ اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا ایک خوف، اس کی ہیبت پیدا ہوتی ہے، تو پھر آدمی ہر قدم پر دیکھتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، میرا اللہ مجھ سے راضی رہے، میں کوئی بات ایسی نہ کروں جو اللہ کو ناپسند آئے۔ یہ چیز پیدا ہوتی ہے آدمی کے اندر، تقویٰ، ایمان کی محنت، اور ایمان کی محنت میں اپنی جان مال لگا صحیح طریقے سے لگانے سے جو چیز ملتی ہے وہ تقویٰ ملتا ہے۔ تو بھائی تمہیں ایمان کی محنت سے کیا ملا؟ صحابہ کرام کو کیا ملا؟ کہ صحابہ کرام کو تقویٰ ملا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بھی فائدہ اٹھایا اور اپنی محنت کا بھی حق ادا کیا۔ جو محنت ان کو کرنی تھی، جو ذمہ داریاں ان کو پوری کرنی تھی، وہ ذمہ داریاں انہوں نے ان سے پوری ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں تقویٰ، اپنا خوف ڈال دیا۔ یہ ایسی صفت ہے کہ آدمی ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے ناراضگی سے بچا بچا کر زندگی گزارتا ہے۔ صحابہ کرام کو یہ خصوصی رحمت دی گئی تقویٰ۔ یہ تقویٰ ایسا ہے جو ہر مشکل کے لیے کفایت کرتا ہے، ہر پریشانی سے میں نکال دیتا ہے، ہاں، اور ایسی جگہ سے روزی دلواتا ہے جہاں سے آپ کو خیال نہ ہو۔ یہ تقوی کی تاثیریں بتائی گئی کہ تقویٰ کیا کرے گا کہ ہر پریشانی میں اسے نکال، ہر مشکل کو آسان کرے گا، وہاں سے روزی دلوائے گا جہاں سے آپ کو خیال بھی نہیں ہے۔ یہ ملتا ہے کہ دین کی صحیح محنت سے، کہ دین میں جب صحیح محنت ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ دلوں میں تقویٰ ڈالے گا۔ اب زندگی میں ایک احتیاط پیدا ہو جائے گی کہ اپنے آپ کو بچا بچا کر چلاوے، اپنے آپ کو صحیح روپ پر چلاوے۔ اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، کتاب کا کیا حق ہے، آخر کے تعلقات کے کیا حقوق ہیں، آخرت کی کیا ذمہ داری ہے، دنیا کی کیا ذمہ داری ہے، یہ سب کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی کیا ذمہ داری ہے اور آخرت بنانے کے لیے کیا تیاری ہے، یہ سب ایک چیز اندر ڈال دیتے ہیں۔ وہ
اس کی وجہ سے زندگی جب قائم ہو جاتی ہے صحیح رخ پر آتی ہے. تو صحابہ کرام کو میرا تھا. ایک مرتبہ عبدالرحمن بن عوف نے حضرت عمر سے یہ کہا، کیونکہ حضرت عمر کے زمانے میں مال بہت آیا، یہ فتوحات کا زمانہ تھا، لوگ مالدار ہو گئے، بے پناہ مال، سونا اور چاندی، سفرا اور بیضا. بیت المال میں کیا ہے کہ سفرا اور بیضا. سفرا یعنی پیلا پیلا، اور بیضا یعنی سفید سفید. چاندی سفید ہوتی ہے، سونا پیلا ہوتا ہے. ان کے بیت المال میں کیا رکھا ہوا ہے کہ سفرا اور بیضا. ایک آدمی آیا تھا حضرت عمر کے پاس کہ مجھے اللہ کے راستے میں جانا ہے تو میری مدد کرو. تو حضرت عمر نے اس کو بیت المال میں بھیجا. جہاں بیت المال میں جاؤ، اس نے بیت المال کا جگہ اور سونا اور چاندی اور کیا کیا رکھا ہوا ہے، دراہم اور دنانی. وہ واپس آ گیا. کیوں واپس آیا؟ تو وہاں تو سفرا اور بیضا ہے، یعنی پیلا اور سفید ہے. تو میں پیلے سفید کے لیے نہیں آیا ہوں، یعنی میں مال مانگنے نہیں آیا ہوں. میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں. میرا مقصد ہے کہ میرے پاس سواری نہیں ہے. سواری نہیں، اس زمانے میں سواریاں نہیں تھی، کرایہ کی بسیں اور اپنی پرائیویٹ گاڑیاں اور یہ وہ نہیں تھا. اونٹ ہوتے تھے تو کسی کے پاس اونٹ ہوتا تھا، کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا زیادہ لمبا سفر. تو اس لیے وہ چاہتا تھا تو میرے سے کوئی سواری کا انتظام ہو جائے. کوئی جا رہا ہو اس پر بٹھا دو، یا مجھے کوئی اونٹ دے دو تاکہ میرا سفر پورا ہو جائے، پھر واپس ہو جائے گا. تو وہ اس لیے آیا تھا کہ میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں اور مجھے میری مدد کرو. انہوں نے اس لیے اندر بھیجا ہو. تو اس نے تو اندر پیلا اور سفید، تو واپس آ گیا. مجھے پیلے سفید کی ضرورت نہیں. یہ سادہ کی صفت تھی ان کے اندر. اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھی تھی کہ مال سے ان کو محبت نہیں. ابرہم قلوبا، ان کی صفت ہے کہ صحابہ کرام کے دل بہت پاک تھے. تو کسی سے پاک تھے کہ دنیا کی محبت سے پاک تھے. دنیا کی محبت سے پاک تھے. اللہ کا تعلق بہت قوی تھا، آخرت کی فکر بہت قوی تھی. اس لیے دنیا کی محبت سے دل پاک تھے. اس لیے اس نے نظر دی کہ میں تو اس لیے نہیں آیا تو یہاں سفرا اور بیضا کہ پیلا اور سفید یعنی سونا چاندی کے لیے نہیں آیا. مجھے تو سواری کی ضرورت ہے، سواری کی ضرورت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے اخلاص کی بڑی قدر ہوئی. یہ آدمی مخلص ہے. سونا اور چاندی میں لات ماری تو مجھے یہ نہیں چاہیے، میں اس کے لیے نہیں آیا ہوں کیونکہ میرے پاس سواری نہیں ہے. تیری سواری کا انتظام کر دو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری کا انتظام کیا کیونکہ مخلص ہے. مخلص اللہ تعالیٰ کو اخلاص پسند ہے کہ وہ مخلص ہے اور یکسو ہے. اپنے کام کی طرف یکسو ہے، دوسری طرف بھی توجہ ہی نہیں ہے کہ مجھے تو اللہ کے راستے میں جانا ہے بس. تو اس کے لیے سواری کا بندوبست کیا، تو سوار کیا اس کو اور روانہ کیا. جب وہ سوار ہوا اور روانہ ہونے لگا تو وہ سفر کی دعائیں مانگنے لگا. مسنون دعائیں سفر کے وقت میں، واپسی کے وقت میں، یہ مسنون دعائیں یہ اللہ تعالیٰ سے مدد لینے کے اسباب ہیں. تو وہ دعائیں مانگنے لگا اللہ کے راستے میں جانے کے. حضرت عمر کے پیچھے جا رہے اور وہ چاہتے تھے کہ یہ اپنی دعا میں مجھے بھی یاد کر لے کیونکہ یہ مختلف آدمی ہے. وہ سمجھ گیا میرے پیچھے آ رہے ہیں. تو اپنی دعائیں جب وہ مان لگا تو آخر میں حضرت عمر کے لیے بھی دعا مانگی. تو عمر اللہم فاغفر لہ، اے اللہ عمر، اے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے. تو میں نے یہ بات تقوی پر کہی. تقوی کہ حضرت کی طرف کفایت کرتا ہے. تو صحابہ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے دین کے کاموں کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ان کو دلوں میں تقوی ڈالا گیا تھا. ایک کیفیت ہوتی ہے اندر کہ اللہ کی طرف نظر ہے، آخرت کی طرف نظر ہے، اس کے ناراضگی سے بچنے کی ہر وقت فکر ہے. اس کی وجہ سے سارے کام بن جاتے تھے. تو میں نے کہا عبدالرحمن نے ایک مرتبہ یہ کہا
کہ آپ سارا مال خرچ کر دیتے ہیں، بیت المال خالی ہو جاتا ہے، کھانا کی ضرورتیں پیش آتی ہے، اجتماعی ضرورتیں پیش آتی ہے، انفرادی ضرورتیں پیش آتی ہیں، اور آپ بار بار جو ہے مال کو بانٹ دیتے ہیں، جمع نہیں ہونے دیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ عبد الرحمن سے کہ عبد الرحمن تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے، کہ تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے کہ اللہ نے ہم کو تقویٰ دیا، تقوی کی وجہ سے کہ ساری مشکلات آسان ہوتی ہے، اور اللہ وہاں سے ہم کو روزی دے گا، ضرورت پوری کرے گا جہاں سے ہمارا کعبہ پہلے۔ تو یہ ثمرہ ہے، ایک نتیجہ ہے میرے دوستوں، صحابہ کرام کی محنت اور ان کی زندگی کا جو نقشہ ہے، جو اس نقشے پر زندگی آ جاتی ہے تو ان کو تقویٰ دیا گیا، وہی نعمت بعد والوں کو بھی ملے گی اگر وہ بھی اس طریقے پر محنت کریں گے اور اپنے جان مان لگائیں گے اور اس کو سیکھ کر سمجھ کر کریں گے تو ان کو بھی یہ سیکھ دی جاتی ہے۔ زندگیوں میں تقویٰ آتا ہے، احتیاط آتی ہے، مزاجوں میں حدود حقوق کی رعایت کے ساتھ زندگی گزرتی ہے۔ یہ فائدہ ہے دعوت کی محنت کا، کہ یہ محنت صحیح ہوتی ہے کہ اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، عقل کا دھیان پیدا ہوتا ہے۔ یہ کسی کام میں کوتاہی نہیں ہوگی، اگر کوتاہی ہو گئی تو معافی مانگے گی، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ صفت اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو۔ ٹھیک ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اے اللہ میں آپ سے ہدایت بھی مانگتا ہوں، تقویٰ بھی مانگتا ہوں۔ ہدایت رہبری کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، تقویٰ کے بچنے کے لیے، کہ کوئی ایسی چیز نہ پیش آوے جو مجھ کو ہدایت کے راستے میں رکاوٹ ڈالے، اندر کا لالچ یا اندر کی اغراض یا دوسری بات آتی کہ وہ نہ پیدا ہو۔ اس لیے کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی، مجھے ہدایت بھی دے اللہ، اور اندر کا تقویٰ بھی دے، اندر کا ڈر بھی دے، تاکہ میں اپنی ذمہ داریوں میں آگے بڑھوں۔ آگے بڑھنے کے یہ اسباب ہے کہ ہدایت جو آگے بڑھنے کے لیے ہے، اور تقویٰ کہ وہ اندر وہ بچنے کے لیے۔ اس لیے اس عمل کو صحابہ کا عمل قرار دیا گیا ہے، اور اس کے نتائج جیسے صحابہ کو ملے تھے، ان کے درجے کے اعتبار سے اللہ نے ان کو دیا تھا۔ بعد والے بھی اگر اس کام کو صحیح طریقے سے کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بھی دے گا اور انہیں تقویٰ بھی دے گا، تو اس کی زندگی میں کرنے کا کام ہو جائیں گے اور بچنے کا کام سے بچنا ہو جائے گا۔ ہدایت کی وجہ سے کرنے کے کام ہوں گے اور تقوی کی وجہ سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ بچنے کے کاموں سے بچیں گے، اللہ کے حقوق ادا ہو جائیں گے، آپس کے حقوق ادا ہو جائیں گے، ہاں، اور جو ذمہ داریاں ہیں اس میں کوتاہی نہیں ہوگی۔ یہ اندر تقویٰ، اگر کوتاہی ہو گئی تو معافی مانگے گا اللہ سے کہ یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں۔ کوتاہی ہو جاتی ہے آدمی سے، کچھ کوئی کام اس کو آگے کرنا تھا وہ پیچھے ہو گیا، یا پیچھے کرنا تھا اس کو آگے کر دیا، تو یہ کوتاہی ہوتی ہے، آدمی ہے ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس سے دعا بھی سکھائی، کیا آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو اللہ سے دعا مانگ کر کرو، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت۔ اے اللہ اگر میں نے کوئی چیز آگے کر دی جو آگے نہیں کرنے کی تھی، میں نے کوئی چیز پیچھے کر دی جو پیچھے نہیں کرنے کی تھی، تو یا اللہ میری اس قسم کی حرکت ہو گئی، مجھے معافی دے دے، مجھے معاف فرما۔ یہ سلیقہ سکھایا تاکہ کام صحیح رخ پر بنے، یہ سلیقہ سکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب بھی سکھائے ہیں، اعمال بھی سکھائے ہیں، اخلاق بھی سکھائے ہیں، اعتدال بھی سکھایا ہے، آداب سکھائے، آداب سکھائے کہ آداب جو ہے وہ زندگی کی زینت ہے، اور اعمال سکھائے وہ زندگی کی ذمہ داری ہے، عمل کے لیے دنیا ہے۔ اخلاق سکھائے کہ اخلاق کی وجہ سے بندوں کے درمیان میں آدمی اچھا رہے گا، کیونکہ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی راضی رہے، اس کے بندے بھی راضی رہے، ان کا بھی حق ہو جاوے، اللہ کی بھی حق ہو جاوے، اور اپنی طرف سے لوگوں کو خیر پہنچے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں کہی تاکہ دنیا کی زندگی صحیح ملے، یہی مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری محنت میں بھی یہی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے تعلق کی بات ہے، ایمان، لا الہ الا اللہ پہلا نمبر ہے۔
پہلا نمبر ہے یہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی مقصود نہیں سوائے اللہ، اللہ مقصود ہے۔ اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ کو مقصود بنایا، تو اللہ تعالیٰ کو مقصود اور معبود بنانے کی وجہ سے آدمی جان مال میں اس کو آزادی کا حق نہیں ہے۔ جان مال اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اللہ نے جان بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، ساری طاقتیں دی ہیں،